बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 17 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं, दूसरा तबक, मुसन्निफ एम राहत, आवाज उम्मे महबीर। ये किताब आपकी खिदमत में पाकिस्तान बुक शेयर लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे नंबर पर राब्ता कीजिए 0300 2919 600 अजहर लतीफ या 0345 523 4518 मोहम्मद शफीक। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 17। छठा दिन था। उसके बाद वाले दिन वो अमल होना था और छठे दिन हुमान अपनी तमाम शैतानियत के साथ और सारी खबासतों के साथ अपने मखसूस लिबास में मलबूस पुजारियों की पूरी फौज के साथ देवताओं की नई रिहाइशगाह पर आया और अपने साथ वो तहाइफ भी लाया। फिर उसने फेंट और मिशेल से तन्हाई में गुफ्तगू करने की इजाजत मांगी और कहा, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि किसी गैर को इसमें बिल्कुल शरीक नहीं किया जा सकता, तो ये एक मजबूरी है और क्या मुझे ये इज्जत बख्श दी जाएगी? तो नादिर ने खुशदिली के साथ हुमान को इसकी इजाजत दी और एक मखसूस कमरे में वो तीनों महसूर हो गए। तो हुमान ने कहा, मुकद्दस देवी और मुकद्दस देवता, मैं नहीं जानता कि तुम लोग किस मकसद के तहत यहाँ आए हो, लेकिन अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो ये एक सच्चाई है कि तुम्हें भी इन कीमती पत्थरों की तलाश होगी और ये सहराए आजम अफ्रीका में आने वालों की अज़ली ख्वाहिश होती है और जमीन की इन गहराइयों में इसमें कोई शक नहीं है कि वो सब कुछ मौजूद है जो तुम्हारी तलब हो सकती है। लेकिन मुझे इतना बता दो कि इसके हुसूल का क्या जरिया है तुम्हारे पास? हुमान, तू हमेशा ही ऐसी बातें कर रहा है और जो हमारे गैज़ो गज़ब को आवाज दे, और इस वक्त भी तू वही अल्फाज कह रहा है। मुकद्दस देवता, मैं ये आखिरी कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी, और इसके बाद शायद मेरे पास भी करने के लिए कुछ न रहे। इसमें कोई शक नहीं कि दोबारा तुम्हें मुझ पर बरतरी हासिल हो चुकी है और तुमने यही जहानत से, बल्कि मैं समझता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा शातिर हो, जिसने धमाके करके मौत तारी कर दी थी, और वो भी कोई खास ही तरीका था जो मेरी समझ में नहीं आ सका। तो 2 दफा मुझे तुम्हारे मुकाबले में शिकस्त हो चुकी है, लेकिन तीसरी शिकस्त भी मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। तू कहना क्या चाहता है हुमान? अगर वो चमकदार पत्थर मैं तुम्हें फराहम कर दूं तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारी जरूरत के मुताबिक, तो क्या तुम मुझसे ताउन करना पसंद करोगे? अगर चमकदार पत्थर हम चाहें तो क्या हम उन्हें हासिल नहीं कर सकते? फेंट ने पूछा। नहीं, यही तो तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनकी बहुत बड़ी मिकदार पानी की गहराइयों में एक ऐसी जगह महफूज है जिसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ, यानी वहाँ जहाँ मुकद्दस देवता रहता है और वही इन कीमती पत्थरों का मुहाफिज है। तो भला किसकी मजाल है जो मेरी निशानदही के बगैर वहां तक पहुंच सके? पानी में दाखिल होने के बाद तो उन तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल नहीं, पानी में दाखिल होने के बाद भी वो जगह फौरन ही निगाहों में नहीं आ सकती। हाँ, ऐसी सुरंग मौजूद है जहाँ से वहां तक जाया जा सकता है। और ये सुरंग कहाँ है? फेंट ने सवाल किया और हुमान मुस्कुराने लगा। नहीं मुकद्दस देवता, ऐसे तो नहीं, इसके लिए तुम्हें एक अलग ही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हुमान, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि अपनी फजूल बातों को बंद कर और खबरदार, ये तीसरा मौका है तेरे लिए कि हमने तुझे माफ किया, वरना इस वक्त तुझे भी मौत के घाट उतारा जा सकता था। जब धमाके हुए तो दुनिया वाले देवताओं के कब्जे में चले गए जो उन लोगों को हलाक करने वाले थे, यानी अलाया को और दूसरे लोगों को। मैं शर्मिंदा हूँ मुकद्दस देवता, और वाकई बड़ी अहमकाना बातें कर रहा था। मैं न जाने क्यों मेरे दिमाग पर कोई ऐसी कुव्वत हावी हो गई जो मुझे ये फजूल बातें करने पर मजबूर कर रही थी। मुकद्दस देवता, कल का दिन जियारत का दिन है और कल तेरी दूसरी जियारत होगी। तेरी दूसरी जियारत हो गई और मैंने अंधेरे वालों को उसके लिए कह दिया है। तुम कल सब कुर्बानी के बुत के सामने जमा होगे और तुम उन्हें अपनी जियारत कराओगे और वो तुमसे इन बरकतों के बारे में सवाल करेंगे जो तुम उनके लिए लाए हो। तो कल का दिन तैयार रहना और तुम्हें अपने तमाम साथियों के हमरा वहां पहुंचना है, और उसके बाद मैं इजाजत चाहता हूँ। हुमान ने मजीद कुछ न कहा सिवाय इसके
تعظیم دی انہیں سجدے میں پڑا رہا اور اس کے بعد اٹھ کر اپنے پجاریوں کی فوج کے ساتھ وہاں سے واپس چلا گیا۔ لیکن نادر بے قرار تھا یہ جاننے کے لیے کہ اب یہ شیطان کیا ارادہ لے کر آیا تھا اور کیا کہہ گیا۔ تو مشل اور فرینڈ متفکر بیٹھے ہوئے سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نادر، مونٹا اور کوہالا ان کے پاس پہنچ گئے تو نادر نے سوال کیا، اب کیا کہتا تھا یہ؟ کل ہمیں زیارت کے لیے بدھ پر پہنچنا ہوگا، فرینڈ نے بتایا۔ یہ تو بات میرے علم میں تھی، اور اس سے پہلے اس کمبخت نے آخری بار ہم لوگوں سے مصالحت کرنے کی کوشش کرنے کی پیشکش کی کہ وہ ہمیں پتھروں کا پتہ بتا سکتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ تعاون کریں تو۔ یہ پیشکش کی تھی اس نے؟ ہاں، اس کا مقصد ہے کہ وہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد سے واقف ہو چکا ہے۔ وہ ایک شاطر آدمی ہے اور کس خوبصورتی سے اس نے مجھے لالچ دیا۔ تو تم نے کیا کہا؟ میں نے اسے دھتکار دیا۔ یہ بہتر ہی کیا، ورنہ کیا ضروری ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر عمل بھی کرتا۔ وہ تو ہمارا دشمن بن ہی چکا ہے اور یقینی طور پر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا خزانے کا لالچ دے کر۔ وہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق کہنے اور بولنے پر مجبور کر دیتا، اور اس کے بعد کسی طرح اس وقت جب ہم اس کے خزانے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے یا اس کے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہو کر وہی کر رہے ہوتے جو وہ چاہتا ہے، تو وہ ہمیں اندھیرے والوں کے سامنے کر دیتا اور یہ ثابت کر دیتا کہ ہم جھوٹے دیوی دیوتا ہیں۔ ایسا ہی ہوتا، یقیناً ایسا ہی ہوتا، لیکن اب، فرینڈ نے کہا اور نادر پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر اس نے کہا، لیکن اب اس سے مختلف ہوگا۔ اس کا لہجہ بہت ٹھوس اور پر اعتماد تھا۔ گزرنے والا ہر لمحہ کنپٹیوں میں دھمک بن کر گزر رہا تھا۔ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ سب کچھ اتنی آسانی سے تو حاصل نہیں ہو جاتا جس کے حصول کے لیے مہم جو زندگیاں قربان کر کے یہاں تک آتے ہیں۔ ہر بڑے کام کی تکمیل کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کبھی وقت کی اور کبھی زندگی کی، اور در حقیقت یہ سب کچھ اس قدر آسان نہیں ہوتا جتنا سمجھ لیا جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے تو اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ انتہائی خوفناک واقعات کے ساتھ سفر کرتے ہوئے صرف کر دیا تھا، اور ابھی تک اپنی منزل سے دور تھے۔ اور کچھ تھا یا نہیں، لیکن کم از کم ہومان انہیں وہ جگہ بتا گیا تھا جہاں ان کی منزل مقصود تھی، یعنی وہ قیمتی پتھروں کا ذخیرہ جو پانی کے نیچے محفوظ ہے۔ اور اب اس جگہ کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا سکتی تھیں، لیکن اسی وقت جب ہومان سے پیچھا چھوٹے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نادر نے اپنی زندگی کم از کم ایسے کسی تصور میں نہیں گزاری تھی جس میں یہ تمام خوفناک واقعات ہوں۔ بس یہ تو ایک وقت کی ترتیب تھی جس کا آغاز ہوا تھا اور جو اب انجام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بہرحال سب تیار تھے اور حالات کا انہیں علم ہو چکا تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب انہیں اسی جگہ پہنچنا تھا جہاں سے انہوں نے ایک دفعہ ایک خوفناک منظر دیکھا تھا۔ اس وقت وہ کھلی جگہ پر سفر کر رہے تھے، لیکن پہلے کی طرح عام لوگوں کو اس طرف نہیں آنے دیا گیا تھا جو ان کی گزرگاہ تھی، اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ اسی جگہ پہنچے جہاں پہلے انہیں لے جایا گیا تھا، اور سامنے جو ایک عظیم میدان بنا ہوا تھا، ایسی جگہ جہاں کھیل تماشے ہوا کرتے تھے اور جو قدیم طریقہ کار کے مطابق بنائی گئی تھی، چنانچہ اس وقت بھی وہ جگہ انسانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ پورا شہر دیوتاؤں کی زیارت کے لیے آ گیا تھا۔ سب سے پہلے فینٹ اور مشل نے اپنے تختوں پر جو چکرا دینے والی بلندی پر تھے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہاں ایک بار پھر ہومان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان کی پسند کے مطابق جگہ منتخب کرنا پڑی تھی۔ چنانچہ وہ اس وقت عظیم الشان بدھ کے قدموں میں اور اس گہری کھائی کے عین کنارے پتھر کی بنی ہوئی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہومان ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد نادر اور مونٹا بائیں طرف کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر وہ سب سیاہ فام بھی تھے جو بیچارے زندگی کا عذاب بھگت رہے تھے۔ رات سرد اور اداس تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد برف باری ہو جاتی تھی۔ تب ہومان کی آواز ابھری، اندھیرے شہر کے رہنے والوں، اندھیرے کا یہ شہر اب تک اسی لیے اندھیرے کا شہر رہا کہ دیوی دیوتا آسمان کی بلندیوں پر چلے گئے تھے، اور کبھی زمانہ قدیم میں جب وہ ہمارے درمیان تھے تو ہمارے سروں پر روشنی ہوا کرتی تھی اور ہم روشنیاں منانے آتے تھے۔ لیکن خوش نصیب ہو تم کہ نسلیں گزر گئیں اور یہ شہر اندھیرے میں ڈوبا رہا، اور اب وقت یہ ہے
کہ دیوی اور دیوتا ہمارے درمیان آ گئے ہیں. شیوالا اور زام اب ہمارے سامنے موجود ہیں. اور یہ بھی ہوا کہ انہوں نے قدیم رسمیں منسوخ کر دی. لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب دیوی دیوتا آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور پھر ان کا ظہور ہوتا ہے تو وہ بہت سی چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اور یہ تو وقت ہی انہیں بتاتا ہے کہ شہر والوں کی رسومات کیا ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ وہ رسمیں منسوخ کر دیں اور پانی میں رہنے والے کو خون کی قربانی نہ دیں، تو میں اس میں کچھ ترمیم کا خواہش مند ہوں، اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایسی 50 لڑکیوں کا بندوبست کیا ہے جنہیں دیوی دیوتا کے نام پر قربان کیا جائے. مگر میں کیا کروں، وہ سب یہاں موجود ہیں اور یہ اعزاز حاصل کرنے کو بے چین ہیں، لیکن اب وہ نا امیدی اور اداسی کا شکار ہیں، کیونکہ دیوتاؤں نے اپنے لیے نئی زندگی پسند کی ہے اور قربانی کی رسم کو منسوخ کر دیا ہے. لیکن میں تمہیں بتاؤں شہر کے اندھیرے شہر کے رہنے والوں کہ اب یہ رسم نہایت ہی عجیب ہو گئی ہے. بھلا ہم جشن کیسے منائیں؟ ہم تو خون کے دیکھنے والے ہیں، اور یوں ہونا چاہیے کہ تم سب مل کر دیوی دیوتاؤں سے اپنے لیے رحم مانگو اور ان سے کہو کہ قربانی کی رسم پھر سے جاری کر دی جائے. ہم اس رسم کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یوں کرو کہ پہلے تم ان سے اس کے لیے رحم کی بھیک مانگو. اور حقیقت یہ ہے کہ زمانہ قدیم سے اب تک انسان سے بڑھ کر وحشی اور کوئی جاندار نہیں ہوا. شہر اندھیر پر رہنے والوں چونکہ انسانوں کو بھیڑ چڑھتے دیکھنے کے عادی تھے اور اس ظالمانہ رسم نے ان کے دل سخت کر دیے تھے، اس لیے وہ خود بھی اس رسم کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ مرنے والے انہی میں سے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ موت بھی ان کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتی تھی. اس وقت ہمان کی آواز نے ان کے اندر زندگی جگا دی اور پھر چاروں طرف سے ایک ہی آواز ابھرنے لگی. اندھیرے کے رہنے والوں، دیوتاؤں سے کہو کہ رسم کی منسوخی کے ساتھ ساتھ ہی وہ ہمارے لیے بھی فیصلے کریں اور فوراً ہی اندھیرے کے شہر کو روشنی کا شہر بنائیں، ورنہ ہم ان مقدس رسومات سے محروم ہو جائیں گے. تم خود سوچو کہ اب پانی کا دیوتا کبھی خون اور گوشت سے فیضیاب نہیں ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے درمیان وبائیں پھوٹیں گی، ہماری کھیتیاں بنجر ہو جائیں گی کیونکہ ہم اس کی محبت سے محروم ہو جائیں گے. سنو کالے شہر کے رہنے والوں، دیوتاؤں سے کہو کہ وہ اگر اتنے ہی مہربان ہیں ہم پر تو فوراً ہمارے شہر کو روشنی سے بدل دیں، ورنہ ہمیں قربانی کی اجازت دیں، ہم پر رحمت نازل کریں. ہمان اپنی تقریر ختم کر کے خاموش ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی. پھر اچانک ہی سامنے کا علاقہ دیوانگی سے بھرپور ہو گیا. ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، خون خون، ہمیں خون چاہیے. لوگ چیخ رہے تھے اور ان کے چہرے غصے سے سرخ ہوتے جا رہے تھے. وہ کہنے لگے، ہم اپنے آباء و اجداد کی رسم منسوخ نہیں کر سکتے، ہم خون کے پجاری ہیں، ہمیں خون چاہیے، ہمیں خون چاہیے. اور یہ ہنگامہ کچھ ایسی خوفناک شدت اختیار کر گیا کہ سب بری طرح کانپ اٹھے. لیکن نادر کو اس بات کا ہمیشہ ہی احساس رہا تھا کہ اس کے ساتھ آنے والے معمولی لوگ نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ سخت اور برے وقت میں اس کا اس طرح ساتھ دیا کہ خود اسے حیران کر دیا. گویا وہ ہر طرح کے حالات سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ کس وقت انہیں کیا کرنا ہے. تبھی اچانک ہی مشل اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور چاروں طرف ایک خاموشی نازل ہو گئی. مشل کی نرم باریک لیکن پاٹ دار آواز ابھری، اندھیرے کے رہنے والوں، کیوں دیوتاؤں کے غصے اور قہر کو آواز دے رہے ہو؟ اب یہ جرت ہو گئی تمہاری کہ دیوتاؤں کے احکامات کے خلاف آواز اٹھاتے ہو. سنبھل جاؤ، کہیں یوں نہ ہو کہ تم پر میرا قہر نازل ہو. سنبھل جاؤ کہ تم پر آگ نہ برسنے لگے. میں نے کہہ دیا ہے، اور یہی الفاظ اندھیرے کے دیوتا کے ہیں، کہ ہم اب انسانوں کا گوشت اور خون قبول نہیں کر سکیں گے. مشل کی آواز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی طاری ہو گئی تھی، لیکن پھر شور بلند ہو گیا جو گزشتہ شور سے زیادہ شدید تھا. چند لوگ غصے سے بے قابو ہوئے جا رہے تھے اور سنگی چبوترے کی جانب بڑھنا چاہتے تھے، جس پر مشل، فینٹ اور ان کے ساتھی موجود تھے. وہ شدید غصے کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن کمال کی شخصیت تھی اس لڑکی کی بھی، جس نے ایک بار پھر ہاتھ بلند کیے اور کہا، روشنی تو ہم تمہیں اپنے وقت پر یہی دیں گے کہ ہر کام لمحوں میں نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بوڑھا پجاری اب اپنی اصلیت سے دور چلا گیا ہے
اور اور یہ وہ وفادار اب نہیں رہا ہے، وہ جو قدیم زمانے سے مقدس دیوی اور دیوتاؤں کا وفادار رہا تھا۔ میں اسے ظالم قرار دیتی ہوں، اور اگر یہ تمہیں غلط طریقے سے مجبور کر رہا ہے تو اس کے لیے سزا ضروری ہے، اور اس سزا کا انتخاب بھی تم ہی کرو گے، ورنہ دوسری صورت جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ تم نے ہمارا کوئی ایسا عمل تو ابھی تک نہیں دیکھا جو تمہارے لیے برکتیں لانے والا ہو، اور اس میں تو دیر لگتی ہی ہے، اور یہ شہر روشنی میں بے شک تبدیل ہوگا، لیکن صدیوں کی تاریکی لمحوں میں دور نہیں ہو جاتی۔ اور اندھیرے والوں، اب بھی تمہاری آواز بند نہ ہوئی تو میں تم پر قہر برساؤں گی، تم پر آگ نازل ہوگی، اور یہ تمہارا مقدر ہے۔ ہمیں خون چاہیے، ہمیں خون چاہیے، مجمع زیادہ جوش اور غضب سے چلایا، اور اسی وقت نادر نے وہ کیا جس کے لیے اس نے نہایت ذہانت سے فیصلہ کیا تھا، اور جس کا اشارہ اس نے مشل اور فرینڈ کو دے دیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے پستول نکالا، لیکن اس بار کسی ایک شخص پر دھماکہ کرنے کے بجائے اس نے ان بلند جگہوں پر نشانہ لیا جنہیں وہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا اور جہاں بارود کے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے 4 فائر کیے اور بارود کے تھیلے در حقیقت چنگاریوں میں بدل گئے۔ آگ کی لہریں فضا میں نمودار ہوئی اور یہ آگ بھیانک طریقے سے مجمع پر برسنے لگی۔ چیختا ہوا مجمع ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور اس کے بعد خوفناک بھگدڑ مچی تو لاداداد انسان بھگدڑ ہی کا شکار ہو گئے اور بہت سے اپنے جسموں کی آگ بجھانے میں سرگرداں، لیکن اس کے بعد موت میں تبدیل ہونے والے تھے۔ اور جو خوفناک ہنگامہ مچا، اس نے ہر چیز نگاہوں سے اوجھل کر دی اور انہیں ہمان نظر نہ آیا کہ بدبخت نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ سب کھڑے ہو گئے تھے اور خوفزدہ نگاہوں سے اس حشر سامانی کو دیکھ رہے تھے۔ انسان کی اس قدر بے قدری اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی۔ ہر شخص ایک دوسرے کو رون کر بھاگ جانے کی فکر میں تھا اور بے شمار افراد قدموں تلے رون کر زندگیاں ختم کر بیٹھے تھے اور آگ سے جلنے والے دوڑتے ہوئے دوسروں کے جسموں کو آگ لگا رہے تھے۔ چنانچہ یہ سب کے سب اس ہولناک منظر کو دیکھنے لگے اور کال اور اس کی ساتھی ٹولی جس نے اپنے آپ کو الگ ہی الگ رکھا تھا حیران نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا، لیکن ان کے دل لرز رہے تھے۔ اور اب بھلا کون تھا جو دیوی دیوتاؤں کی صحیح حیثیت کو نہیں سمجھ سکتا کہ ایسی آگ تو کسی نے نازل ہوتے ہوئے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ بارود کے تھیلوں نے جو دھماکے کیے تھے انہوں نے پتھروں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا تھا اور آگ دور دور تک برسی تھی، لیکن اس وقت یہ ضروری تھا کہ یہ لوگ اپنا بھی تحفظ کریں کیونکہ کوئی بھی غلط صورتحال ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور فرینڈ نے کال کو مخاطب کر کے کہا، پجاری تو اپنے ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ اور ہمارے ساتھ چلتا ہوا اس جگہ جہاں ہم نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے۔ تو کال کے پجاریوں نے انہیں اپنے تحفظ میں لے لیا اور بڑے بڑے جھالے سیدھے کر لیے۔ نادر نے دونوں ہاتھوں سے پستول سنبھالے ہوئے تھے اور انہیں دوبارہ لوڈ کر لیا تھا تاکہ اگر مجمع میں سے کوئی افراد یا پھر ہومان کے سازشی پادری اگر ان کا تعاقب کریں تو انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ اور اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ ان تمام لوگوں کو جو ان کے ساتھ آئے تھے اور جو ڈاکٹر آرتھر کے وفادار تھے بندوقیں دے دی جائیں۔ اب صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کو اپنے تحفظ کے لیے خون ریزی کے بغیر چارہ کار نہیں تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ لاتعداد لوگ موت کے گھاٹ اترے ہیں۔ اب اس کا رد عمل کیا ہوگا یہ دیکھنا باقی تھا۔ انسانی خون کے بہنے کے جتنے دلدوز واقعات ان لوگوں نے دیکھے تھے اس کے بعد اب ان کا دل بھی سخت ہوتا جا رہا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ الایا بہترین معاون ثابت ہوا تھا اور اس کی وجہ سے کال بھی ان کا ساتھی بن چکا تھا۔ اس کے باوجود اب یہ لوگ غیر محتاط نہیں رہ سکتے تھے۔ چنانچہ نادر نے مشل اور فرینڈ کی مدد سے ان لوگوں کو ہوشیار کیا اور کہا، میرے دوستوں، میں جانتا ہوں کہ صرف ایک شخص کی وجہ سے باقی تمام افراد مشکل کا شکار ہیں اور وہ میں ہوں، لیکن اب ہماری مشکل مشترک ہو چکی ہے۔ بعد میں اگر تم میرے کسی قدم سے متاثر ہو کر مجھے کوئی سزا دو گے تو میں اسے خوشی کے ساتھ قبول کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ چنانچہ غفلت کا ایک لمحہ ہم سب کی موت بن جائے گا۔ مستعد رہو اور صورتحال پر نظر رکھو اور دشمنوں پر گولیاں برسانے کے لیے تیار رہو کہ جب تک ہمیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہمارے اس عمل کا کیا رد عمل ہوتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کس طرح بچیں گے۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد کال کے اپنے پجاری بھی وہاں پہنچ گئے اور یہ ہتھیاروں سے مسلح تھے۔
लेकिन वो हथियार जो उनके अपने तैयार किए हुए थे, लंबे लंबे भाले, कुल्हाड़े, खंजर वगैरह। लेकिन उन्होंने बहुत फासले पर अपना ठिकाना बनाया था और देवी और देवताओं के करीब पहुंचने की कोशिश नहीं की थी। फिर ये दिन गुजरा और दूसरे दिन का आगाज हुआ। रात को बहुत देर तक मिशेल और दूसरे तमाम अफराद मुशावरत करते रहे थे और ये सोचते रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने तौर पर अभी कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन दूसरी सुबह उस वक्त जब सूरज नहीं निकला था, फैसला हो गया। काल और अलाया कुछ अफराद के साथ आए थे और अपने साथ तोहफे तोहफे लाए थे। शहर में अलबत्ता बिल्कुल खामोशी तारी थी और कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन काल और अलाया के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। उन्होंने आकर मामूल के मुताबिक ताज़ीम दी। फिर अलाया ने कहना शुरू किया, अजीम देवता, आसमानों से उतरने वाली देवी, वो लोग राह रास्त पर आ गए हैं और उस वक्त हर घर खामोश है और दबी दबी सिसकियां और आहें भर रहा है। वो सब ये जानते हैं कि उन्होंने बुरा किया और शायद तुम समझ ना पाओ कि इस वक्त बेशुमार अफराद इन तमाम कमीनगाहों को तलाश करते फिर रहे हैं जिसमें हुमान रहता था, और हर एक यही कहता है कि बड़ा पुजारी गद्दार था, देवी और देवताओं का गद्दार। और काल ने कुछ नई कहानियां उनके दरमियान फैला दी हैं। वो क्या? फेंट ने पूछा। काल ने कहा, सदियों पहले जब देवी और देवता यहाँ से रुखसत हो गए थे तो वो हुमान के जद्दे अमजद ही थे जिन्होंने देवी देवताओं को नाराज कर दिया था और हमारी बस्तियों पर अंधेरा उतर आया। और जब अब रोशनी वाले दोबारा आसमानों से उतरकर अपना गुस्सा ठंडा करके यहाँ पहुंचे हैं तो वही अमल किया उसने जो उसके आबा व अजदाद ने किया था, और एक बार फिर देवी देवताओं को नाराज कर दिया गया, जिसका नतीजा देख लिया, यानी आसमान से बरसती आग जिसने बेशुमार अफराद को मौत के घाट सुला दिया। और इस वक्त इस जगह पर बेशुमार लाशें पड़ी हुई हैं जहां जियारत करने वाले जमा थे, लेकिन सब शर्मिंदा हैं और अपने किए पर नादिम हैं। और अब वो इस बात से खौफजदा हैं कि कोई जबरदस्त तबाही उन पर नाजिल होने वाली है। गोया अब हुमान उन सब की नजरों से मुजरिम बन गया है और हुमान का दौर खत्म हुआ। और तवील अरसे से ये शख्स अंधेरे वालों को लिए जिंदगी का अजाब बना हुआ था, और ये तो उनकी आदत बन चुकी थी कि वो बहते कुएं खून के रसिया हो गए थे और गलत फहमियों का शिकार थे। लेकिन अब वो ये ही कहते हैं कि शायद एक भी घर ऐसा नहीं है जिससे यही आवाज बुलंद हो रही है कि हुमान उनका कातिल है और वो जरूर हुमान को तलाश कर लेंगे। बहरहाल ये बात तो तय हुई कि हुमान का इख्तिदार खत्म हो गया। अब देवी और देवता, ये फैसला तुम लोगों को करना है कि आगे के लिए क्या किया जाए। इसके बाद नादिर के मशवरे से ये तय पाया कि काल बड़े पुजारी की हैसियत संभाल ले और अलाया की सरदारी का दोबारा ऐलान किया जाए और अंधेरे वालों को एक बार फिर वहां जमा कर लिया जाए। लेकिन उससे पहले उनसे ये कहा गया कि वो तमाम लाशें वहां से उठाकर उनकी आखिरी रसूमात अदा करें। उसके बाद काल और अलाया चले गए और ये सब खुशियां मनाने लगे। नादिर ने फ्रेंड से कहा, और इस वक्त ये बात कहना बिल्कुल बेमाने है कि हम सब में से हर शख्स अपना अपना काम इस खुश असलूबी से कर रहा है जैसे इससे पहले भी यही करता चला आया हो। एक तरफ मिशेल अपनी निस्वानियत के खिलाफ सारा अमल कर रही है और ऐसे मौके पर बोलती है कि मैं खुद हैरान रह जाता हूँ, तो दूसरी तरफ फेंट और बाकी तमाम लोग यानी मोंटा, कोहाला और हमारे ये साथी सब के सब अपना फर्ज सरअंजाम दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब कामयाबियां मुकद्दर बनती हैं तो ऐसा ही होता है। तो फिर उन्होंने आपस में ये बात भी की कि हो सकता है अलाया या काल इन हीरो और सुर्ख पत्थरों की तलाश में हमारी मदद करें जिनके लिए उन लोगों ने यहाँ तक आने की मुश्किलात उठाई हैं। लेकिन मिशेल ने कहा, ये मुमकिन नहीं होगा और मैं ये समझती हूँ कि इसका तस्करा करना भी खतरनाक होगा क्योंकि ये लोग समझ जाएंगे कि हम झूठे हैं और सिर्फ सुर्ख पत्थरों की तलाश में यहाँ तक आए हैं। मगर इनके हुसूल का जरिया क्या होगा? अजीम आका, ये हम बाद में सोचेंगे, पहले जरा यहाँ के हालात से फरागत हासिल हो जाए। और इस बार वो अपनी मर्जी से इस बुत के नजदीक गए थे जहाँ मजमा जमा होता था, और ये तीसरे दिन की बात थी। और इस वक्त भी वो तमाम लोग वहाँ मौजूद थे जो मुश्किलात उठा कर गए थे, और उनकी खौफजदा निगाहें अपने अतराफ की बुलंदियों पर भटक रही थी कि कब और कहां से उन पर मौत नाजिल हो जाए। तो कुछ लम्हात के लिए खामोशी अख्तियार की गई।
اور اس کے بعد منصوبے کے مطابق مشل نے اپنی حسین آواز میں کہا، اندھیرے کے باسیوں، اور آج کے بعد میں تمہیں اندھیرے کا رہنے والا نہیں کہوں گی، کیونکہ بس ایک مشکل وقت جا رہا ہے جب آسمانوں سے روشنی اترنے والی ہے اور اس کے بعد تم پر برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن صبر ضروری ہوتا ہے اور وقت کا انتظار سب سے اہم ہوتا ہے۔ لیکن وہ غدار جس کے بارے میں اب تم لوگوں کو علم ہو گیا ہوگا کہ اسی نے ہمیں ناراض کر کے واپس آسمانوں پر جانے پر مجبور کیا تھا، اور ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ ہماری واپسی بے حد ضروری ہے، کیونکہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تم پر برکتیں نازل ہو جائیں۔ لیکن مشل خاموش ہی ہوئی تھی کہ چاروں طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ وہ اپنا سینہ پیٹ رہے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور اپنی زبان میں کچھ کہتے بھی جا رہے تھے جو بہت بعد میں سمجھ میں آیا، کیونکہ سارا مجمع بیک وقت ایک ہی آواز میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، اور جو وہ کہہ رہے تھے وہ یہ تھا، اے آسمانی دیوی، اے چاند کی بیٹی، اے دیوتاؤں کی اولاد، اے مقدس دیوی اور ہمارے عظیم دیوتا کہ جس کو ہم نے ساری زندگی پوجا، ہم سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اس کا محرک ہومان تھا، اور ہم تجھے یقین دلاتے ہیں کہ غدار کو زمین کے سوراخوں سے نکال لائیں گے اور قربان گاہ پر تیری اجازت سے آخری قربانی پیش کریں گے، یعنی ہومان کی اور اس کے ان پجاریوں کو جو یہاں برائیاں پھیلاتے تھے۔ اور یہ تو ہم بعد میں ہی وہی انکشاف ہوا کہ وہی ہماری تباہی کا سبب تھا، اور ہم نے اسے نہ پہچانا، اور ہم معافی چاہتے ہیں، اور اگر تو اپنے کمال اور اپنی مہربانی سے ہمیں اس بار معاف کر دے تو ہم اس کے بعد تیری اطاعت سے گریز نہیں کریں گے اور صرف وہی کریں گے جو تیرے احکامات ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد مشل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور لوگوں کو خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ پھر اس نے کہا، جاؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور اپنے معمولات زندگی جاری رکھو، اور ہو سکے تو ہومان کی تلاش بھی جاری رکھو، اور جب بھی وہ تمہیں دستیاب ہو جائے اسے نکال لاؤ، اور وہ ہمارے خلاف بہت کچھ کرے گا، لیکن اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دیوی اور دیوتاؤں کو بچاؤ اور ان کے لیے حفاظت کی دیواریں کھڑی کرو کہ وہی تمہیں وہ سب کچھ دیں گے جو تمہاری طلب ہے۔ اور خوشیوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کال اور الایا بھی خوش تھے اور لوگوں سے نعرے لگوا رہے تھے، گویا کچھ وقت کے لیے ماحول سازگار ہو گیا تھا، اور بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مشکل کا وقت ٹل گیا ہے اور جو ان پر آن پڑا تھا۔ ساری باتیں ایسی تھیں جس پر ان لوگوں کے لیے خوشیاں ضروری ہو گئی تھی۔ پھر یہ جب کامیاب اور کامران اپنی رہائش گاہ پر پہنچے تو ہر شخص بے حد خوش تھا۔ فرینڈ خوشی سے قہقہے لگا رہا تھا۔ اندر پہنچ کر اس نے کہا، اگر یہ جگہ کشادہ ہوتی اور اگر آوازیں باہر جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں فتح کا رقص کرتا۔ عظیم آقا، ہمیں واقعی پہلی فتح حاصل ہوئی ہے۔ لیکن نادر اداس تھا۔ اس نے کہا، کاش ہم سب زندہ سلامت اپنی دنیا میں پہنچتے بھی ہیں یا نہیں، اور اس کے لیے ہمیں کتنا وقت لگے گا۔ تو مشل نے نادر کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں مسٹر نادر، اتنی کامیابی کے بعد مایوس ہونے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اس نے جلدی سے نادر کے بازو پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور عجیب سی نگاہوں سے گردن گھما کر فرینڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ فرینڈ کے حلق سے قہقہا آزاد ہو گیا تھا۔ کچھ وقت کے لیے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حالات بالکل پرسکون ہو گئے ہوں۔ سب سے بڑی بات ان کے لیے الایا اور کال کا تعاون تھا، وہ ان کے غلام بن گئے تھے۔ کال نے اپنے پجاریوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور ان کے ذریعے پوجا پاٹ کا کام شروع کرنے والا تھا۔ ادھر الایا، جس کی صحیح معنوں میں ان لوگوں نے زندگی بچائی تھی، ان کا تہہ دل سے شکر گزار تھا اور ان کے ہر حکم پر گردن خم کر کے کام کرنے کا عادی۔ جب صورتحال کو انتہائی مناسب پایا گیا تو طے کیا گیا کہ باہر نکل کر ماحول کا جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اب اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے دوسرا قدم اٹھانے کے لیے کیا کارروائی مناسب رہے گی۔ اور بہرحال اس سلسلے میں فینٹ اور مشل کو تو احتیاط برتنا تھی، کیونکہ اگر دیوی دیوتاؤں کا بھرم کھل گیا تو پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ وہ اندھیرے کے وحشیوں کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ یہ لوگ صرف وحشت کے رسیا تھے اور ان کے ذہنوں میں کوئی صحیح بات بٹھانے کے لیے
उतनी ही सदियां दरकार थीं जितनी सदियों में वक्त ने उन्हें वैशी बनाया होगा। हाँ, उन्होंने एक दिलचस्प सूरत हाल बेशक देखी। जब वो बाहर की सैर के लिए निकले और काल के पुजारी उनके आगे आगे चले, तो बस्ती वालों में से जो कोई भी नजर आया वो उनके सामने से दौड़ पड़ा और हैरान रह गए। फिर जब दूसरी बार उन्होंने अंधेरे की आबादियों की सैर की तो दूसरा जब मंजर देखा वो ये कि वहां के तमाम लोगों ने अपने चेहरे किसी न किसी शय से ढके हुए थे और सिर्फ आंखें खोल रखी थी। इस अजीबोगरीब बात की तशरीह बाद में अलाया ने यूं की, मुकद्दस देवता और अजीम देवी। उन लोगों के जहनों पर यह एहसास सवार हो गया है कि उन्होंने देवी और देवताओं की तौहीन की है और झूठे पुजारी के फरेब में आकर उन्हें खुद से नाराज कर दिया है। और जब तक वो हुमान को गिरफ्तार करके देवी के कदमों में लाकर नहीं डाल देंगे, उस वक्त तक वो अपने चेहरे देवी देवताओं को नहीं दिखाएंगे। तो क्या वो हुमान को तलाश कर रहे हैं? पहले तो ये बात ना मुझे मालूम थी और ना सरदार अलाया को, लेकिन अब ये पता चला कि ताकतवर और तवाना लोगों के गुरोह टोलियों में बटकर हुमान और उसके पुजारियों की तलाश में निकले हैं और जमीन के चप्पे चप्पे पर उन्हें ढूंढ रहे हैं। मकसद ये है कि जब तक हुमान को लेकर नहीं आ जाएंगे, देवताओं के सामने मुंह नहीं खोलेंगे। तो नादिर ने मुस्कुराकर कहा, क्या ही दिलचस्प बात है, और लगता है कि हुमान की बदबख्ती ने वाकई उसका पीछा घेर लिया है। हालांकि वो इस वक्त जब उसने कुर्बानी का हुक्म दिया था और मैंने निजात मजबूरी उन दो अफराद को गोली मारी थी, उस वक्त तीसरी गोली मैं हुमान पर भी चला सकता था और उसके बाद शायद ये सब कुछ ना करना पड़ता जो हमने किया। लेकिन मैंने सोचा था कि हो सकता है वक्त इसमें तब्दीली ले आए और मुझे एक और शख्स की जिंदगी से हाथ ना रंगने पड़े। लेकिन वो बदबख्त मौत के काबिल ही है। न जाने कब से सैकड़ों इंसानों को अपनी हवस की भेंट चढ़ा चुका है और कुर्बानी की ये रस्में उसने अपने मुखालफिन को रास्ते से हटाने के लिए ही इजाद की हैं। फ्रेंड से बातें करते हुए नादिर ने कहा, और मुहज़्ज़ब दुनिया में भी यही होता है। यहाँ एक हुमान है, लेकिन वहाँ हजारों हुमान अपने मकसद की तकमील के लिए इंसानी जिंदगी से खेलते आए हैं। काश मुहज़्ज़ब दुनिया के लोग भी ऐसे हुमानों को तलाश करके इसी तरह मौत के घाट उतार दें और उस वक्त तक अपने चेहरे न खोलें जब तक एक भी हुमान उनके दरमियान बाकी रहे। तो फिर वक्त गुजरने लगा और नादिर के साथ साथ फ्रेंड भी इस अजीम खाई का जायजा लेते रहे जो इंतहाई हौलनाक थी और जिसमें वो खौफनाक दरिंदा रहता था जो सैकड़ों इंसानों को अपनी खुराक बना चुका था। एक बार नादिर ने एक पत्थर के किनारे बैठकर अफसोस भरे अंदाज में कहा, जिंदगी दीवानगी की इजाजत नहीं देती। हम में से हर शख्स जानता है कि मौत एक दिन हम तक पहुंचेगी, लेकिन किसी मकसद को पाने के लिए कोई अंधी छलांग नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड, मेरे दोस्त, तूने मेरा जिस तरह साथ दिया वो एक मिसाल है, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी के मकसद के लिए अपनी जिंदगी को इस तरह दांव पर लगा दिया हो। और ऐसी ही मिसाल मिशेल कोहाला और मोंटा के साथ साथ उन सिया फामों ने भी पेश की है। काश मैं इनकी इस मोहब्बत का उन्हें भरपूर सिला दे सकता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। अलबत्ता अब मैं ये चाहता हूँ कि हम यहाँ से वापसी का फैसला करें। फ्रेंड ने हैरानी से नादिर को देखा। नादिर के चेहरे पर हसरत और यास की परछाइयां रक्सा थी और फ्रेंड के दिल को एक अजीब सा धक्का लगा। उसने कहा, अजीम आका, यहाँ पहुँचने के बाद और ये मालूम करने के बाद कि हमारा मतलूबा खजाना हमसे कुछ फासले पर है, क्या तुम बददिल होकर वापस चले जाना चाहते हो? मैं थक गया हूँ फ्रेंड, और शायद अपने मकसद की तकमील करने में नाकामी का यकीन भी कर चुका हूँ। मुमकिन नहीं है अब। तो फिर अजीम आका क्या करोगे? कुछ नहीं किया जा सकता, तू देख चुका है। खजाने के बारे में हमें बेशक इल्म हो गया और बेचारी को खाला ने गलत नहीं कहा था, यानी उसने कहा था जो है तो वो है, लेकिन इसका हुसूल कितना नामुमकिन है ये तू जानता है, और जिस चीज का हुसूल नामुमकिन हो उसकी तलाश में बैठे रहना क्या माने रखता है। हम यहाँ उम्र की आखिरी हद भी गुजार लेंगे, क्या फायदा होगा? कम से कम इन लोगों को जिंदा सलामत अपनी दुनिया तक पहुंच जाने दे
اور سن، ہم یوں کریں گے کہ اب اپنی دنیا میں واپس نہیں جائیں گے، کم از کم میں تو یہی ارادہ رکھتا ہوں، اور جیسا کہ مجھے تیرے بارے میں معلوم ہوا، تیرا بھی ایسا کوئی نہیں ہے جس کے لیے تو بے قرار ہو۔ تو یوں کریں گے ہم کہ مشیل کے اور ڈاکٹر آرتھر کے بنائے ہوئے اس مکان میں جا کر مقیم ہو جائیں گے اور زندگی کا بقیہ وقت ان سیاہ فاموں کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیں گے جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ فینٹ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، کچھ وقت تو گزرنے دو میرے معزز دوست، کچھ وقت تو گزرنے دو، تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ فائدے اور نقصان کی بات ابھی نہ کی جائے تو بہت بہتر ہوگا، فینٹ نے کہا۔ پھر تقریباً 8 یا 10 دن گزر گئے۔ اب وہ لوگ ان آبادیوں میں گھوم پھر سکتے تھے۔ چہرے کپڑوں سے ڈھلکنے والے ابھی تک اپنے چہروں پر کپڑے ہی ڈالے ہوئے تھے، اور اب وہ بہت شرمسار تھے۔ در حقیقت ان کا ذہن پلٹنے میں نادر کی ذہانت نے ساتھ دیا تھا، ورنہ صورتحال بالکل ہی مختلف ہوتی، اور پھر وہی ہوا۔ وحشت خیز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ہمان کو گرفتار کر لیا گیا اور رسیوں میں باندھ کر اسے لے آیا گیا۔ سردار الایا کے ذریعے ان لوگوں نے دیوی اور دیوتا تک پیغام بھیجا اور اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا اور ان سے کہا کہ دیوتاؤں کو ان کی معذرت پہنچا دی جائے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ اب وہ دیوی اور دیوتا کے درشن چاہتے ہیں۔ تو پھر یوں ہوا کہ وہ وقت مقرر ہو گیا اور کال کے ذریعے ساری باتیں طے ہوئیں۔ وہ جو شخص جو اندھیرے کے رہنے والوں کا نمائندہ بن کر آیا تھا، جب سنگی بدھ کے سامنے قربان گاہ پر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے سجدہ ریز ہو کر دیوی دیوتاؤں سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، اور مشل اور فینٹ سنگی چبوترے پر موجود تھے اور ان کے لیے کرسیاں ڈالی گئی تھیں، اور ہمار جس کا چہرہ وحشت سے سفید ہو رہا تھا تھر تھر کانپ رہا تھا، اسے اس جگہ رکھا گیا جہاں قربانی دینے والوں کو رکھا جاتا تھا، اور اس کے عقب میں 2 افراد مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ تو رونے والے نے اپنے پیچھے اپنی قوم کو سجدہ ریز دیکھا، پھر دوزانوں ہو کر بولا، مقدس دیوی شیوالا اور آسمانوں سے اترنے والے عظیم دیوتا زام، ہم گناہ گار ہیں کہ ہم نے تمہارے تقدس پر شک کیا، اور ہمارے گناہوں کی سزا آسمان سے برسنے والی آگ تھی جس نے ہم میں سے بیشتر کو زندگی سے محروم کر دیا، اور ہم اسی قابل تھے، اور جو ہوا ہم اس پر صرف اس لیے شرمندہ ہیں کہ وہ غلط ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو عظیم دیوتا، ہم تو تمہارے اپنے ہیں، اور ہم بہت ہی غمزدہ کہ ہمیں اپنے کیے پر بے حد شرم ہے اور ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم معافی کے طلبگار ہیں، اور وہ شیطان جس نے ہم پر اندھیرا مسلط کر رکھا تھا اور جو در حقیقت اسی قابل تھا کہ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے، تو ہم اسے تیرے سامنے لے آئے ہیں، اور اب مجبوری ہے ہمیں آخری اجازت دے کہ ہم اس کے پیروکاروں کو زندگی سے محروم کریں اور اسے پانی والے کی نظر کر دیں۔ یہ آخری قربانی ہوگی پانی والے کی، اس کے بعد تیرے غلام کال کی حکومت ہوگی اور ہم کال کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اپنے مقصد رحم کو ہم پر نازل کر اور ہمیں اس کی اجازت دے۔ ایک عجیب سی بے چینی ان سب کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ بات جو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن انسانی زندگیوں کا ضیاع تو کسی کو پسند نہیں تھا، جبکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے۔ تو اب تو مجبوری تھی اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ نادر نے مشل کو اشارہ کیا اور مشل نے مقدس قربانی کی اجازت دے دی کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ہمان زندہ رہا تو انہیں زندہ یہاں سے واپس نہیں جانے دے گا۔ وہ فطرتاً شیطان تھا اور اس کے علاوہ اس سے اور کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ مشل نے کہا، ٹھیک ہے، بروں کو ختم کر دیا جائے تاکہ قربانی کی رسم ختم ہو، اور اس کے بعد اندھیرے میں رہنے والا ہر شخص اپنے طور پر سکون کی زندگی گزار سکے، اور انسانوں کو قربان کرنا کسی بھی طور جائز نہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، اور وہ تم ہی ہو جو اپنوں کو روتے ہو، اور جو یہ کام کرتا ہے اسے ختم کر دو تاکہ تمہارے درمیان روشنی آ جائے۔ پھر ان سب کو آنکھیں بند کر لینا پڑی تھی۔ بھوکے بیڑیے اپنے اپنے ہتھیار لے کر پجاریوں پر پل پڑے تھے، اور زمین پر خون اس طرح بہنے لگا تھا کہ مانو بارش ہوئی ہو، اور خون کے کیچڑ چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ ان کے خون کی پیاس صدیوں تک نہیں بجھے گی،
और फिर हुमान गिड़गिड़ाने लगा। उसने जोर जोर से देवी और देवताओं से माफी मांगी, लेकिन वो तो माफी देने के काबिल ही नहीं था। ये वही तो था जिसने न जाने कब से और जिसके खानदान ने न जाने कितने अरसे से इंसानों के खून से होली खेली थी, और वक्त अब उसके खिलाफ हो गया था, तो कोई कोशिश कारगर नहीं हुई और उसके पीछे खड़े हुए लोगों ने उसे पानी में धकेल दिया। हुमान की दिल खराश चीख उभरी। पानी की सतह पर वो हिचकोले खाने लगा और फिर वही गुम्बद नुमा सर नमूदार हुआ और लम्हों के अंदर हुमान उसके जबड़ों में गायब हो गया। और फिर आबादी के लोगों ने चेहरे खोल दिए और मिशेल ने उन्हें रोशन और बरकतों की दुआएं दी। लेकिन ये काम उसने बड़ी मुश्किल से किया था। जो हौलनाक मंजर उनकी निगाहों के सामने आ चुका था, उससे तो बरसों निजात हासिल नहीं की जा सकती थी। वो लोग अपनी आरामगाह में पहुंच गए और इस बात पर तबादला ख्याल करने लगे। उनका बदतरीन दुश्मन बहरहाल कैफर किरदार को पहुंच चुका था। इन दुश्मनों को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हुमान और उसके वहशी पुजारी मर चुके हैं, लेकिन इसके बाद दूसरे वहशी उनके दरमियान पैदा हो जाएंगे और फिर वही खेल शुरू हो जाएगा। इक़्तिदार के रास्ते खून की नदी लेकर गुजरते हैं और ये खेल तो अजल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। शायद यही कानून कुदरत है, और कौन जाने जमीन के इस दूसरे तबक में और कहां कहां आबादियां हों और नीचे रहने वालों के कितने कबीले हों और उनकी क्या रस्में हों, कौन जाने। वक्त मुसलसल आगे बढ़ रहा था और उन लोगों को की सोचें उन पर मुसल्लत थीं। नादिर भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब उससे ज्यादा यहाँ रुकना बड़ी हिमाकत की बात थी। उसने मिशेल से कहा, मिशेल, हमें यहाँ से रवाना होने के लिए तुम्हारी और फ्रेंड की मदद दरकार है। मिशेल ने चौंक कर नादिर को देखा और बोली, तो क्या आप वापसी का फैसला कर चुके हैं मिस्टर नादिर? अब यहाँ रुकना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं है और हम यूं करेंगे, एक और झूठ उनसे बोलना पड़ेगा। कैसा झूठ? हम उनसे कहेंगे कि बुराई और बदकारी का दौर खत्म हुआ और अमन और अमान की जिंदगी का आगाज हुआ। अमन की देवी इस शहर के लिए रोशनी की तलाश में जाना चाहती है और हमें उसके लिए कुछ दूर जाना पड़ेगा। बस फिर हम यहाँ से इंतजाम करके वापस चलेंगे और अपनी दुनिया में वापस जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये एक सख्त मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरह हमने मुश्किलात का सफर तय करके यहाँ तक पहुँचने की जिद्दोजहद की है, वही जिद्दोजहद हमें हमारी मंजिल पर ले जाएगी। मिशेल ने अफसरदगी से गर्दन हिलाते हुए कहा, और मैं इस बात पर हमेशा दुख करती रहूंगी कि हम मंजिल पर पहुंचकर भी अपना मकसूद हासिल नहीं कर पाए। कुछ फैसले तकदीर के भी होते हैं मिशेल, नादिर ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन फ्रेंड को अभी इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया गया था। नादिर जानता था कि वो एक जज्बाती इंसान है और उधर फ्रेंड था कि पिछले काफी दिनों से कुछ बेचैन सा नजर आ रहा था। न जाने ये बेचैनी उस पर क्यों मुसल्लत थी। फिर उसने खुफिया तौर पर रात की तारीकियों में उस इलाके में गश्त करना शुरू कर दिया। वो पत्थर के बुत के पास आ जाता और खाई के किनारे बैठकर नीचे झांकता रहता। उसकी आंखें शायद खाई में चमकते हुए रोशन पत्थरों को तलाश करती थीं और बार बार उसने काल से इस बारे में बात भी की और काल अपनी अकीदत में से हर वो बात बताता रहा जो उसके इल्म में थी। फिर फ्रेंड ने कुछ मखसूस तैयारियां की और एक रात वो मोंटा के पास पहुंचा। उसने सोते हुए मोंटा को जगा कर कहा, तू मेरे पास आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। और मैं मोंटा हैरान हैरान उसके साथ आ गया। तो फ्रेंड ने उससे कहा, देख मोंटा, मुझे वही करना होगा जिसका मैं फैसला कर चुका हूँ। अगर तूने मुझसे ताउन ना किया तो मुझे उसका दुख होगा, लेकिन ये जरूरी है कि मैं तुझे कुछ बता दूं। मेरे आका से कहना, यानी नादिर से, कि मैं एक मुकद्दस मुहिम पर रवाना हो रहा हूँ और उसे हालात को अपने काबू में करना है, और यही काम मिशेल को करना है कि सूरत हाल को बिगड़ने ना दिया जाए। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहां से वापस जरूर आऊंगा और कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मिस्टर फ्रेंड, नहीं मोंटा, तू जो सवाल करने वाला है मैं तुझे इसका जवाब नहीं दूंगा। इस बात को तू जहन में रखना। ये तो बता दो कहाँ जा रहे हो, मोंटा ने सवाल किया। ये बता दिया तो फिर बात ही क्या रह गई। तुझे सूरत हाल को संभालना है मोंटा, बस इतना ही कहना था मुझे तुझसे। और देख, मुझसे गद्दारी ना करना, क्योंकि जो फैसला मैंने किया है वो अटल है। हाँ, अगर तूने गद्दारी की तो मैं तुझे अपने दुश्मनों में शुमार करूंगा
اور اس بات سے گریز نہیں کروں گا کہ اپنی دیوتا کی حیثیت سے کام لے کر تجھے اور تیری بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مونٹا نے حیرت سے فرینڈ کو دیکھا اور بولا، کیا تم اس طرح بھی سوچ سکتے ہو؟ نہیں، لیکن جو کچھ میں نے کہا اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ مجھے ناپسند ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو تو یہی صحیح، بس تو جا اور آرام سے اپنی جگہ سو جا۔ پھر جب مونٹا اپنے کمرے میں چلا گیا تو فینٹ اس مکان کے عقبی حصے میں پہنچا اور کچھ دیر وہاں چھپا رہا، پھر واپس آیا اور جھانک کر دیکھا مونٹا اپنے بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ باقی لوگ بھی آرام کی نیند سو رہے تھے، تو فینٹ نے جو تیاریاں کی تھی انہیں مکمل کر کے وہ وہاں سے چل پڑا، اور اس کے لباس میں ایک عجیب و غریب ہتھیار چھپا ہوا تھا۔ جو منصوبہ اس نے بنایا تھا وہ بڑا ہی سخت اور مشکل تھا، لیکن فینٹ کے دل میں جو جذبے مچل رہے تھے ان کی تسکین اسی شکل میں تھی۔ تو پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں سیاہ مجسمہ اپنی خوفناک شکل و صورت کے ساتھ موجود تھا، اور اس کے نیچے گہری کھائی جو اپنی ہیبت ناک تاریکیوں کے ساتھ موجیں مار رہی تھی۔ فینٹ نے ایک لمحے وہاں کھڑے ہو کر اندر جھانکا اور پھر اپنے سینے پر مقدس نشان بنایا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ چونکہ یہ چھلانگ بالکل ہی اضطراری تھی اور ایک طرح سے خودکشی کی کوشش، چنانچہ وہ چشمے کے سنگی کنارے پر گرنے سے بال بال بچا اور اس سے صرف چند انچ دور پانی میں گرا۔ ایک تو وہ کافی دور سے پانی میں گرا تھا، پھر ذرا بے تکے انداز میں اس نے چھلانگ لگائی تھی، اس لیے اتنی گہرائی میں اتر گیا کہ اسے خیال آیا کہ اب وہ کبھی ابھر نہیں سکے گا، لیکن پانی نے چند ہی لمحوں کے بعد اسے اوپر دھکیل دیا اور وہ سطح پر آ گیا۔ سطح پر آتے ہی اس نے غور کیا کہ بائیں سمت تیرنے میں فائدہ ہے، اس طرف پانی کا بہاؤ بھی نسبتاً سست تھا اور اس طرف ایک چٹان بھی گھونگھٹ کی طرح سطح پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس چٹان تک پہنچ گیا اور اس نے سطح پر اپنا ایک ہاتھ بڑھایا اور چٹان کا سرا مضبوطی سے پکڑ کر اس پر لٹک گیا۔ یہاں رک کر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آگے صورتحال کیا ہے۔ نہ جانے کیوں پانی میں ہلچل نہیں مچی تھی، جو چھپاکا ہوتے ہی فوراً شروع ہو جاتی تھی۔ پھر اس نے اپنے سینے کے پاس سے وہ ہتھیار نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا، جو اس نے 2 لمبے چاقوؤں کی مدد سے بنایا تھا۔ اس طرح اس کا ایک سرا اوپر تھا اور دوسرا نیچے، اور درمیان سے اسے رسی سے اس مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا کہ کسی بھی صورت میں دونوں خنجر ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی کمر کے گرد لپٹی ہوئی رسی کا تھوڑا سا سرا بھی کھول لیا تھا۔ وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ نیچے آیا تھا، چنانچہ یہاں رک کر اس نے دیواروں پر نگاہیں دوڑائیں اور پھر اس کی نظریں ایک بہت بڑے سوراخ پر پڑی۔ یہ سوراخ اس بت کی بنیاد کے عین نیچے تھا اور کوئی 8 فٹ کی گولائی میں پھیلا ہوا تھا۔ اس سوراخ یا غار کا نچلا کنارہ پانی کی سطح سے صرف 8 انچ اوپر تھا اور اس میں سے چھوٹے اور پتلے جھرنے کی شکل میں پانی نکل رہا تھا۔ اس جھرنے کو عبور کر کے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اور پھر خاصی دور نکل آیا۔ اس کی نگاہیں اس خوفناک آبی درندے کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن ابھی وہ سامنے نہیں آیا تھا۔ رسی کا سرا کھولنے کے باوجود چٹان کے اس کونے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اس کے بدن کا نچلا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ ان سنگی دیواروں کے ہر طرف کائی لگی ہوئی تھی، بہرحال اس کائی کی وجہ سے ان پر چڑھنا بھی بہت ممکن نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ درندہ کہاں تھا۔ یہ سوراخ البتہ اس بات کی علامت تھا کہ ممکن ہے وہ وہی ہو۔ اسے سردی لگ رہی تھی اور سردی کے اس احساس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ویسے کھائی کا پانی بے حد ٹھنڈا تھا، چونکہ اس میں پہاڑ کی برف پگھل کر آ رہی تھی۔ جھکی ہوئی چٹان کے سائے میں اس نے آخری نگاہ ڈالی اور پھر خاموشی اور احتیاط سے تیرنے لگا۔ اس نے وہ خوفناک ہتھیار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اب آہستہ آہستہ وہ سوراخ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس بھٹ کی جانب بڑھ رہا تھا تو اس نے نیچے سے پانی کی اچھال کو محسوس کیا، جس سے ظاہر ہوا کہ یہ پانی کہیں نیچے سے آ رہا ہے اور شاید درندے کا یہ بھٹ اس پانی کے نکاس کا راستہ ہے، یعنی کسی خاص مشکل کے فینٹ غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ چند لمحوں تک آہٹ لیتا رہا، پھر دونوں ہاتھوں سے بھٹ کے نچلے کنارے کو پکڑ کر اپنے آپ کو اس نے آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا۔
اور اسی آہستگی سے اس خوفناک غار میں رینگ گیا۔ تب اس نے ایک لمحے میں محسوس کیا کہ وہ جگہ ریت سے بھری ہوئی ہے۔ اس ریت کو چشمے کا پانی کہیں اوپر سے بہا کر لایا تھا۔ دوسری بات جو اس نے محسوس کی کہ کھائی میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لیکن غار میں داخل ہو کر ایک مدھم روشنی کا احساس ہو رہا تھا اور غار بالکل ہی تاریک نہیں تھا۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے رک کر اس نے صورتحال کا جائزہ لینا تھا، اور اب وہ اس مدھم سی روشنی میں اس غار کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ غار زیادہ وسیع نہیں تھا اور مضبوط اور ٹھوس چٹان میں پانی نے تراشا تھا، اتنا گول اور ایسا ہموار تھا کہ معلوم ہو انسانی ہاتھوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ کہیں سے پانی بہہ کر آ رہا تھا جو 6 انچ سے زیادہ گہرا نہیں تھا، اور اس پانی کے دونوں کناروں پر لمبے پتھروں کی تہہ تھی۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ غار کتنا وسیع ہے اور کہاں تک چلا جاتا ہے، لیکن اس غار میں بچھی ہوئی ریت پر اس نے خوفناک پنجوں کے نشانات دیکھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بدبو محسوس کی جو کسی خوفناک آدم خور درندے کی آرام گاہ میں ہو سکتی ہے۔ فرینڈ کو امید تھی کہ وہ زیادہ فاصلے پر نہیں ہوگا، کیونکہ جب قربانی کے بکرے نیچے پھینکے جاتے تھے تو وہ چند ہی لمحوں میں سطح آب پر نمودار ہو جاتا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ رات کا جو حصہ اس وقت تھا، اس وقت کبھی کوئی قربانی نہ دی جاتی ہو اور اسے ان اوقات کا پتہ ہو، لیکن بہرحال اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایک قدم رینگ کر آگے بڑھنے لگا اور اندھیرے میں جھانکنے لگا، لیکن درندہ اب تک اسے نظر نہیں آیا تھا۔ غار کے دہانے سے کوئی 8-10 گز دور چوکور میز کی شکل کا ایک پتھر غار کے پیندے سے نکل کر بلند ہوتا چلا گیا تھا۔ اس پتھر کی چوٹی اور غار کی چھت کے درمیان صرف 8 سے 10 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اس پتھر کے دونوں طرف ڈھلانیں تھیں جو غار کے چشمے کے کنارے پر آ کر ختم ہو گئیں۔ یہ سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پتھر کی چوٹی کو یہ دونوں ڈھلانیں جوڑ رہی تھیں، اور یہ پتھر یقینی طور پر ارد گرد کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھا، اور صدیوں سے بہتے ہوئے پانی نے چٹان کو کاٹ کر یہ غار بنا دیا تھا، لیکن اس پتھر کو نہیں کاٹ سکا تھا۔ اس پتھر کی چوٹی چپٹی تھی اور ممکن ہے کسی زمانے میں وہ نوکیلی چٹان غار کی چھت سے ملی ہوئی ہو، لیکن کسی وجہ سے ٹوٹ کر نیچے گر پڑی تھی اور پانی اسے بہا لے گیا تھا۔ اس طرح اب اس کی شکل ایک پلیٹ فارم جیسی ہو گئی تھی۔ فرینڈ نے دل میں سوچا کہ مگرمچھ اسی پر آرام کرتا ہوگا۔ پھر وہ اس تکونی چیز کو دیکھنے لگا جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شاید کوئی پتھر ہی تھا۔ لمحہ لمحہ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا، اور اسی خوفناک ماحول میں اس نے اپنے دل کو بے حد مضبوط کر لیا تھا۔ لیکن اچانک ہی اس کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ وہ تکونی چیز جسے وہ پتھر سمجھ رہا تھا اس ہولناک مگرمچھ کا سر تھا، اور اس کی آنکھیں چراغوں کی طرح نظر آ رہی تھی، اور سطح آب پر جھلملاتی ہوئی روشنی کا عکس ان پر پڑ رہا تھا۔ فرینڈ نے اپنے جسم میں ایک پھرتیلا پن محسوس کیا اور اسے یوں لگا جیسے درندے کی نیلی نیلی آنکھوں میں کوئی چیز جل رہی ہو۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ ان آنکھوں کی کشش اس کے ذہن کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ خود بخود اس کی جانب چل پڑا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بس یوں لگتا تھا جیسے وہ مقناطیس ہو اور یہ لوہا جو اسے اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ فرینڈ اس عجیب و غریب کشمکش سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور اسے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سخت خوفزدہ ہو گیا تھا اور اسے اپنے بدن کی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بدن پتھرا گیا ہو۔ ایسی سحرناک آنکھوں کا اسے پہلے کبھی تجربہ نہیں تھا۔ پھر وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اپنی انتہائی قوت ارادی سے کام لے کر وہ اپنے آپ کو مگرمچھ کے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، لیکن اچانک ہی ان آنکھوں کی چمک اور زیادہ بڑھ گئی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ان آنکھوں کی کشش کو کسی بھی طرح اپنے اوپر سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو واقعی شیطان ہے اور ایک جادو کا پتلا۔ اس کی آنکھوں کی کشش سے اگر نہ بچا سکا تو پھر زندگی بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کا غار جیسا منہ کھلے گا اور اس کے بعد فرینڈ کی ہڈیاں اس کے دانتوں تلے دب جائیں گی، بالکل اسی طرح جیسے سانپ چوہے کو کھا لیتا ہے۔
जिंदगी को बचाने के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए, जिस मकसद के लिए इन गार की गहराइयों का उसने रुख किया है। अगर वो पूरा ना हो सका तो ये तो खुदकुशी होगी, और ये खुदकुशी तो ऊपर भी की जा सकती थी। नहीं अजीम आका, तुम और वो जवाब जो अब आसमान की बुलंदियों पर है, तुम मेरी इस तरह की मौत बर्दाश्त कर लोगे? मेरी हिम्मत वापस लौटा दो मुझे, वापस लौटा दो मुझे। न जाने किस तरह उसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली, मेरी हिम्मत वापस लौटा दो। वो इस तरह चीखा कि उसकी आवाज से गार गूंज उठा। उसने अपना चाकू मजबूती से हाथ में पकड़ा और इस बार वो अपनी तमाम कुव्वत इरादी के साथ आगे बढ़ा। वो शायद जो शैतान जो अपने शहर की कुव्वतों से वाकिफ था चौंक पड़ा। उसका तो ख्याल था कि उसका शिकार खुद ब खुद उसकी आंखों के शहर में गिरफ्तार होकर उसके जबड़ों के नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन ये आवाज सुनकर उसने अपना सर उठाया और उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उसके बड़े और गैर मामूली लंबे बदन में जुम्बिश हुई और उसके बाद यूं ही महसूस हुआ जैसे बुलंदी से कोई चट्टान नीचे गिर पड़ी। वो पूरे कुव्वत से नीचे कूदा था और अब अपनी दुम उठाए फ्रेंड के सामने खड़ा हो गया था। फ्रेंड के हलक से फिर एक दिलदोज आवाज निकली। उसकी चीख में गुस्सा भी था और खौफ भी, लेकिन उसकी चीख ने उसे इस खूंखार आबी दरिंदे को खौफनाक कर दिया। उसने अपना गाढ़ सा मुंह खोला और अपने ला इंतहाई वजनी जिस्म को घसीट कर चंद कदम आगे बढ़ाया और रुक गया। अब उसके और फ्रेंड के दरमियान सिर्फ 6 फीट का फासला था। फ्रेंड को एहसास हो गया कि अब ताकत आजमाने का वक्त आ गया है, चुनाचे वो तैयार हो गया। दोनों एक दूसरे की जानिब लपके और दरिंदे ने अपना मुंह खोल दिया, लेकिन उसके साथ ही फ्रेंड ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर अपना वो हाथ जिसमें चाकू था आगे बढ़ाया और मगरमच्छ के खुले हुए मुंह में दूर तक दाखिल कर दिया। चंद सेकंड वो दोनों तरफ से लंबे और मजबूत चाकुओं को उसके मुंह में पकड़ा रहा। मगरमच्छ ने यह सोचकर कि अब उसका शिकार उसके जबड़ों की गिरफ्त में अपना मुंह बंद किया, लेकिन एक लंबा चाकू उसके जबड़ों में दाखिल हुआ और दूसरा उसके मगज की जानिब। उसके खूंखार और नुकीले दांत फ्रेंड के हाथ की जिल्द के तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि उसके तालू और निचले जबड़े के दरमियान एक नुकीली रोक लग गई थी। फ्रेंड ने फुर्ती से अपना हाथ उसके मुंह से खींच लिया और एक तरफ लुढ़क गया। 2 चाकुओं से बना हुआ हथियार खूंखार आबी दरिंदे के हलक में फंसा रह गया था। चंद लम्हों तक खामोशी रही। गालिबन वो वहशी दरिंदा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि असल वाकया क्या हुआ है। फिर अचानक ही उसके पूरे बदन में जुम्बिश पैदा हुई और गार में जैसे जलजला आ गया। मगरमच्छ के मुंह से निकलते हुए ताफुन के भपके उठते जो बदबूदार थे कि दिमाग खराब हुए जा रहा था। उसने कई दफा मुंह फाड़ा और उसके मुंह से राल टपकने लगी। अगर वो जरा सी कोशिश करे तो शायद ये चाकू उसके हलक के नरम गोश्त से निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चाकू का फल मगरमच्छ के जबड़े की हड्डी में फंस गया था और मगरमच्छ के सर की हर जुम्बिश ऊपरी चाकू की नोक उसके तालू में पेवस्त करती जा रही थी और लंबा चाकू अपनी आपदार कुव्वतों के साथ उसके भेजे की जानिब बढ़ रहा था। असल में चाकू ही इतना उम्दा था कि ना वो मुड़े और ना टूटे, और वो चमड़े की रस्सी भी जो फ्रेंड ने अपनी कमर और चाकुओं से बांध रखी थी वो भी इंतहाई मजबूत थी। लेकिन फ्रेंड को एहसास था कि अगर मगरमच्छ ने पलट कर अपनी दुम की जर्ब उस पर लगाई तो उसकी हड्डियां पिस कर रह जाएंगी। असल में मगरमच्छ की जो हालत हो गई थी वो उसके लिए ताज्जुब खेज भी थी और इंतहाई तकलीफ दे भी। वो शदीद अजियत में अपने शिकार को भूल गया था। वो गार में लौट रहा था और अपनी दुम पटक रहा था, क्योंकि उसके हलक में अटके हुए चाकुओं के दोनों सिरे उसकी इस जिद्दोजहद से उसके तालू और जबड़ों में पेवस्त हो चुके थे और उनसे जो रस्सी बंधी हुई थी वो फ्रेंड की कमर में मजबूती से कसी हुई थी। चुनाचे उसकी हर जंबिश के साथ फ्रेंड को भी अपना बदन संभालना पड़ रहा था। तेजी से झटके लग रहे थे और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। दरिंदा अब गार में घिसट रहा था। गार का फर्श खुशकिस्मती से हमवार था, इसलिए फ्रेंड का बदन छिलने से बच रहा था, लेकिन उसके बदन को जो झटके लग रहे थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। फिर दरिंदा खौफनाक अजियत के आलम में आगे बढ़ा और खाई में जा पड़ा। वो खाई की गहराई में उतर रहा था और फ्रेंड उसके साथ खुद भी पानी में जा रहा था। उसने खौफ से सोचा कि मैंने अपनी कमर में रस्सी बांधकर शायद गलती की है, कहीं ये मुझे डुबो ही न दे। फ्रेंड इंतहाई कुव्वत बर्दाश्त से काम लेता हुआ
پانی کی گہرائیوں میں گیا اور وہ خود بھی ایک بہترین تیراک تھا اور پانی میں جانتا تھا کہ کس طرح اپنے سانس کو بحال رکھا جا سکتا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد درندہ پھر سطح پر پہنچا اور کئی بار اس نے اسی طرح فرینڈ کو اپنے ساتھ نیچے تک گھسیٹا۔ اسے چین نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال اپنے اوپر آنے سے کم از کم اتنا تو ہو رہا تھا کہ فرینڈ کو بھی سانس لینے کا موقع مل جاتا تھا۔ ایک بار وہ پھر دونوں سطح پر آ گئے۔ مگرمچھ کی ناک اور منہ سے خون کی دھاریں پھوٹ رہی تھی اور وہ بری کیفیت کا شکار تھا۔ کئی بار اس نے اپنی دم بھی گھمائی اور فرینڈ ایک بہترین پینترا باز ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کی دم کی زد میں آنے سے بچاتا رہا، لیکن اس سے زیادہ ہولناک وقت اس کی زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس وحشت خیزی کے عالم میں اگر کسی دیوار سے ٹکرا گیا تو اس کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ پھر درندہ دوبارہ اسی غار میں داخل ہو گیا اور فرینڈ بھی اس کے ساتھ ساتھ گھسٹتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ بدن کے کئی حصوں میں خراش بے شک آئی تھی، لیکن کوئی بھری خراش اتنی خوفناک نہیں تھی کہ اسے بے چین کر دیتی۔ مگرمچھ کی تکلیف اب اپنی آخری منزل میں داخل ہو گئی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ زمین پر سیدھا لیٹ گیا اور فرینڈ اپنے آپ کو سنبھال کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں اس ہیبت ناک درندے کا جائزہ لے رہی تھی۔ چاقو کا پھل اس کے بھیجے کے آر پار ہو گیا تھا اور شاید مگرمچھ اب دم توڑ رہا تھا۔ پارٹ نمبر 17 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ کتاب دوسرا طبق، کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 18 میں سماعت کیجیے۔